کو پتہ ہے کہ ترکی اور شام میں ایک زلزلہ آیا ہے جس کے بعد سے وہاں پر بہت تباہی ہوئی ہے، اور ترکی اور شام میں جو زلزلہ آیا ہے اس کے بعد وہاں کی اس وقت کی صورتحال کیا ہے، وہاں پہ لوگ کیسے رہ رہے ہیں، اور وہاں پہ آنکھوں دیکھا حال کیا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا زکریا محمد، جس وقت ترکی میں موجود ہیں، جو اسپیشلی یو کے سے ٹرکی آئے اس ساری سچویشن کو دیکھنے، اور وہاں پر الیانہ کمیونٹی ویلفیئر کے قیادت میں انہوں نے وہاں پر چیریٹی کا کام کیا، ڈونیشنز کا کام کیا، لوگوں کو وہاں پہ سارا کچھ پرووائڈ کیا۔ مولانا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبدالمتین بھائی خیریت سے آپ؟ جی الحمدللہ۔ مولانا بتائیے گا، آپ یو کے سے ٹرکی آئے اور غالباً آج آپ کو 5واں 6واں دن ہے یہاں پر، آپ نے کیا دیکھا ٹرکی میں؟ آپ کہاں گئے؟ کیا صورتحال ہے وہاں زلزلے کے بعد کی؟ جو پہلے زلزلے کے بعد جو آپ نے ساری دنیا نے دیکھا کہ کافی تباہ کن منظر ہے، لیکن جب ہم یہاں آئے تو ہم نے دیکھا کہ اس سے زیادہ اور تباہی ہے۔ اس لیے کہ میڈیا کے اوپر تو صرف 2-3 بلڈنگیں دکھا سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 4-5 بلڈنگیں، لیکن یہاں ہزاروں ہزار بلڈنگ بالکل گری پڑی ہے۔ ہم جب آئے تو ہمارا پہلا قیام یہاں سین لیوپور میں تھا، تو ہم نے دیکھا کہ ماشاءاللہ یہ سٹی ٹھیک ہے، صرف 3-4 بلڈنگ گری ہوئی ہیں، تو ہمارا بھی یہی ذہنیت تھی کہ چلو اتنی زیادہ تباہی شاید نہیں ہوئی۔ لیکن جب دوسرے دن ہمارا سفر ہوا ادیمن، ہم نے یہاں کے لوکل ساتھیوں کے ساتھ جو ہم نے پیکیجز وغیرہ منگوائی اور ٹرک کو لوڈ کیا، پھر ادیمن گئے۔ تو ادیمن کے اندر وہ ہر شہر، ہر اسٹریٹ کے اندر انہوں نے کیمپس لگائے ہیں۔ ہر اسٹریٹ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بس تباہی ہی تباہی مچی ہوئی ہے، جو پوری عمارتیں گری پڑی ہے، اور جو کھڑی ہے وہ بالکل رہنے کے قابل نہیں رہی۔ تو ہم نے سوچا کہ یہ شاید پیک ہو، یہ سب سے بڑا ہوگا، سب سے بڑا زلزلہ یہاں آیا ہوگا۔ تو دوسرے دن ہم گئے ادیمن سے، ہم گئے دوسرے علاقے کے اندر مراش، تو مراش وہ ادیمن سے زیادہ خطرناک تھا، اور بالکل ایک وحشت جیسا منظر لگا۔ ہم مراش شام کو پہنچے، پھر پوری رات ہم وہاں پر رہے، وہاں پر بلینکٹس کو ڈسٹریبیوٹ کیا، اور وہاں پر عجیب منظر دیکھا۔ یہ لوگ ایسے تھے کہ مالداری کی حالت میں، اور ان کا رہن سہن بھی بہت اچھا تھا، بہت خوددار لوگ بھی ہیں، لیکن جیسے ہی انہوں نے ہماری ٹرک کو دیکھا، وہ بلینکٹ، تو وہ بھاگ کر آئے، خاص طور پر بچے، کہ ہمیں بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے، ہمیں بلینکٹس دے دو، بلینکٹس دے دو۔ اور بالکل وہاں بڑی عمارتیں، 20 مالہ عمارتیں، وہ ایسے جیسے کہ پوسا ہو گئی ہو، اس طرح وہ گری پڑی تھی، اور تقریباً 40,000 کیمپس ایسے لگے ہوئے ہیں، جیسے کہ بس کوئی بڑا اجتماع ہونے والا ہو اس طرح۔ پھر یمن سے مراش سے ہم واپس آئے سین لیوپور، اور پھر کل ہمارا جانا ہوا ہٹائی۔ تو ہٹائی کے دوران ہم جب جا رہے تھے تو راستے میں ایک شہر آیا جس کا نام تھا نورداگی۔ تو وہ شہر بالکل شروع سے آخر تک تباہی۔ ہم تقریباً 100 کلومیٹر ہم چلے، تو 100 کلومیٹر ہم جہاں بھی ہم نے دیکھا کہ بس عمارتیں گری پڑی ہوئی۔ تو یہ بہت پریشان کن منظر تھا، اور ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کیسے ہو سکتی ہے، 30 سیکنڈ کے اندر کتنی بڑی تباہی ہو سکتی ہے، اور انسان کتنا ہم کیا کہہ سکتے ہیں، انسان کے پاس کتنا کمزور ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ جی میرے پاس ساری طاقتیں ہیں، میرے پاس سب کچھ ہے، انسان کتنا بے بس ہے۔ وہاں پر ہم نے جی ایک عجیب منظر دیکھا کہ 3 بچے بیٹھے ہوئے تھے بالکل کارنر کے اوپر، روڈ کے کارنر کے اوپر، اور بہت ایسے مایوسی کا چہرہ تھا ان کا۔ تو ہم گئے، ان سے بات کی، تو وہ انگلش نہیں جانتے تھے، ہم نے وہ گوگل ٹرانسلیٹ نکال کر پھر ان سے کچھ، تو انہوں نے اشارہ کیا ان کے گھر کے اسٹریٹ کی طرف، کہ اس اسٹریٹ کے اندر ہمارا گھر تھا، ابھی پورا تباہ ہو گیا۔
हमने उनको कुछ देना चाहा, स्वीट्स वगैरह, लेकिन जैसे कि ये खुददार कौम है, तो उन्होंने कहा नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए बस। तो फिर हमने उनसे मुआनका किया, बहुत खुश हुए बच्चे, और फिर हम आगे चले। तो हम कल रात हम पहुंचे हटाई, जहां ये दूसरा ज़लज़ला आया, 6.4 अर्थक्वेक का। तो हमारा जब नूरदागी जब हम पहुंचे, तो हमने सोचा कि चलो यहीं पर लोगों की खिदमत कर लें, फिर हम वापस चले जाते हैं सेंट लियोफा, इसलिए कि फिर वो रात भी हो रही थी। लेकिन दूसरे साथियों ने कहा कि नहीं हम हटाई तक जाना है, इसलिए कि वहाँ पर और भी बहुत सारे कैंप्स लगे हुए हैं, हम भी बहुत सारे लोगों से मुलाकात कर सकते हैं। तो अल्लाह का करना ये हुआ कि हम बिल्कुल मगरिब के वक्त हटाई में पहुंचे, और वहाँ पर तो बिल्कुल बड़ी बड़ी इमारतें जो गिरी पड़ी हुई हैं, और हमने पेट्रोल स्टेशन पर क़ियाम किया और वुज़ू किया साथियों ने, और जैसे ही वुज़ू करके बाहर आए तो पेट्रोल स्टेशन के करीब हमने मुसल्ला बिछाया और मगरिब की नमाज शुरू की। और जैसे ही नमाज शुरू की, अजीब मंजर ये हुआ कि हमारे इमाम ने पहली रकात में सूरह ज़िलज़ाल पढ़ी, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा। दूसरी रकात के सजदे में जब हम गए, तो वो दूसरी रकात के सजदे के अंदर ये ज़लज़ला शुरू हुआ, दूसरा। अच्छा। और ऐसे जैसे कि वो कोई जोर से ट्रेन आ रही हो, इस तरफ का आवाज। तो इमाम साहब भी गिर पड़े, दूसरे साथी भी गिर पड़े, और हम सब के सब वहाँ से कुछ शेल्टर की तरफ भागे। तो जो हमने वहाँ पर जो वुज़ू वगैरह की जगह, जब अभी हमने 2 मिनट पहले जहाँ वुज़ू किया था, वहाँ पर हमने देखा 2 मिनट के बाद सिर्फ हमने देखा सारा गिरा पड़ा हुआ था। तो हम रोड के ऊपर चले गए, और तकरीबन 45 मिनट्स तक हमने ऐसा महसूस किया कि ज़मीन अभी हिल रही है। तो पूरा जो पहले 10-15 सेकंड का जो जोर से जो ज़लज़ला आया, उसमें बिल्कुल जैसे कि हवास खो गए। अल्हम्दुलिल्लाह साथियों ने कलमा पढ़ना शुरू किया। दूसरे भी वहाँ इस्तांबुल के भी कुछ साथी थे यहाँ के, तुर्की के, जो मदद के लिए आए थे, आर्मी के लोग भी थे। सब ने वैसे जोर से कलमा पढ़ना शुरू किया। फिर पुलिस आई, कहा कि सब ठीक है, अगर किसी को चोट तो नहीं लगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बस अल्लाह ताला ने ही बचाया। अगर 2 मिनट पहले अगर हम वहाँ होते में या बाथरूम में, जो पूरा वो रूफ हमारे सर के ऊपर ही गिरने वाला था। यानी ये तो अल्लाह आपने ताला खुद ने लाइव बचाया। एक्सपीरियंस शायद किया कल ये का जो। मंजर, जी हाँ, ये मंजर हमने वो गार्डियन जो न्यूज़पेपर है इंग्लैंड का, उन्होंने जी वही पेट्रोल स्टेशन का मंजर खींचा है। अगर आप देखें तो देख सकते हैं। तो सही। वही पेट्रोल स्टेशन का किसी की गाड़ी के अंदर कैमरा लगा हुआ था, तो उस कैमरा से फिर उन्होंने उसको पोस्ट किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बस अल्लाह ताला ने हिफाजत की। और दूसरे भी जैसे हमने फिर 1 घंटे के बाद हम चले वहाँ से, तो लेकिन ये आप जो बता हमने रहे हैं, देखा कि ये जो बहुत सारे पब्लिक रोड पर अर्थक्वेक आ था, गई। ये 6 पॉइंट समथिंग मैग्नीट्यूड का था, लेकिन जो इससे पहले अर्थक्वेक आया जिसकी वजह से बहुत तबाही हुई, वो तो 8 पॉइंट समथिंग का था। तो यानी फिर उससे उसकी शिद्दत कितनी ज़्यादा होगी, ये यानी आप तो अंदाज़ा कर सकते हैं, आपने तो इसको लाइव एक्सपीरियंस किया है। जी। तो ये जो पहला जो ज़लज़ला हुआ, तो कहा जाता है कि वो 7.4 या 7.8 का था। तो वो जी तो बहुत ज़ोर का था। जी नाज़रीन, मौलाना ज़करिया मोहम्मद इस वक्त टर्की में मौजूद हैं, एयरपोर्ट पर हैं, वापस इंग्लैंड जा रहे हैं, और उनसे हम इस वक्त पूछ रहे हैं कि आपके इल्म में शायद हो कि कल दोबारा तुर्की में एक ज़लज़ला आया जिसकी वजह से वहाँ पर काफ़ी नुकसान हुआ, और कहा यह जा रहा है तकरीबन 600 से ज़ायद अफराद इस कल के ज़लज़ले में जो 20 तारीख को हुआ उससे ज़ख्मी हो चुके हैं। और इससे पहले जो ज़लज़ला टर्की में आया था और उससे तो बहुत ज़्यादा तबाही वहाँ पर हुई है। इस वक्त मौलाना ज़करिया मोहम्मद हमें दोबारा से ज्वाइन कर रहे हैं अस्सलाम एयरपोर्ट से। वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मौलाना बता रहे थे, आप बताइए। हज़रत माफ़ करना, ये नेटवर्क चला गया था। तो जी कोई दूसरा बात ज़लज़ला तकरीबन वो 6.45 का था, लेकिन बिल्कुल आदमी ऐसे ज़मीन से उछल जाए, कितना ज़ोर का था।
تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پہلا کتنا زور سے ہوگا. جی بس اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی. اور ابھی بھی خبریں آ رہی ہے کہ بہت سارے لوگ انجرڈ بھی ہیں, خاص طور پر جو سرچ اور ریسکیو ٹیم جو تھی وہ ان ٹوٹی ہوئی عمارتوں میں کام کر رہی تھی, تو ان کو بھی کافی انجریز ہوئی ہے. بس اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے. اور آمین. تو مولانا جو آپ خاص نے طور وہاں پر ہمیں صورتحال پریشانی دیکھی. یہ ہو رہی کہ جو لوگ جی 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 بتائیے, آپ پریشانی کے متعلق بتا رہے تھے. جی ناظرین, اس وقت آپ اسکرین پر ساتھ ترکی کے مناظر بھی دیکھ رہے ہیں کہ زلزلے نے کیسے وہاں پہ تباہیاں مچا دی ہیں. اور یہ نہیں کہ کچھ گاؤں تھے یا بوسیدہ عمارتیں تھیں یا کچی عمارتیں تھیں جو گر گئیں, بلکہ یہ ملٹیپل سٹوری بلڈنگز تھی, فلیٹس تھے اور کنکریٹ کی چیزیں بنی ہوئی تھیں, جو وہاں پر تباہی کا منظر آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے. جی مولانا, آپ بتا رہے تھے, میں آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ آن گراؤنڈ آپ نے جو جی صورتحال دیکھ کر آ رہے ہیں, وہاں جو لوگ اس سے متاثر ہوئے, ظاہر ہے وہ لوگ اچھے خاصے لوگ تھے جو اپارٹمنٹس میں رہتے تھے, اپارٹمنٹس گر گئے اور لوگ وہاں پہ, آپ کی اطلاعات کے مطابق اب تک کتنے لوگ وہاں پر اس دنیا سے جا چکے ہیں پہلے زلزلے کے نتیجے میں؟ کچھ فگرز آپ تک پہنچی ہیں؟ تو یہاں پر لوگ حساب لگا رہے ہیں کہ تقریباً 1,20,000 اکبر. سے زیادہ اللہ اکبر. لوگوں کا جو انہوں نے پتہ لگایا. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے بھی دگنا ہو سکتا ہے کہ وہ ابھی تک وہ عمارتوں کے نیچے دبے ہوئے ہوں. اس لیے کہ ابھی یعنی ابھی منظر تک یہاں پر ریسکیو کا ایسا ہے کام وہاں کہ پر ابھی تک چل رہا ہے؟ جی ریسکیو کا کام بھی چل رہا ہے. ابھی پچھلے دن ان کو ایک ہسبینڈ اور وائف اور ان کا 9 سالہ بچہ ملا, لیکن پھر بچہ کا انتقال ہو گیا. اور 12 دن کے بعد ان کو ایک عورت انتقال ہو گیا تھا, لیکن اس کا 6 مہینے کا بچہ ابھی تک زندہ تھا. تو اللہ اکبر. کہہ رہے ہیں کہ وہ اس لیے زندہ تھا اس لیے کہ جو پانی اوپر سے ٹپک رہا تھا وہ والدہ کے منہ کے اوپر آ رہا تھا, اور ان کے منہ سے وہ جو پانی بہہ کر وہ بچے کے جی منہ کے اندر جا رہا تھا. تو اس وجہ سے وہ بچہ پانی پیتے پیتے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس کی جان بچائی, لیکن والدہ کا انتقال ہو گیا. تو مولانا یہ جو آپ نے فگر کوٹ سرچ اور کیا ہے, ریسکیو ابھی تک باقی ہے. جی یہ فکر آپ نے کوٹ کیا, تقریباً 1,20,000 کے قریب لوگ اس دنیا سے چلے گئے. زخمی لوگ کتنے ہیں, اس کا بھی کوئی اعداد و شمار سامنے آئے, کوئی فکر آیا سامنے؟ زخمی لوگ کا عدد شمار سامنے نہیں آیا, لیکن وہ ملین سے کم نہیں ہوگا. 1 ملین سے کم نہیں, اس لیے کہ 20 ملین لوگ انہوں نے ابھی ہوم لیس کیے ہیں, جو تقریباً یعنی 500,000 20 لاکھ تو لوگ وہ ہیں ہوگا ہی. جو بے گھر ہو چکے ہیں. 20 لاکھ لوگ وہ ہیں جو بے گھر ہو جی چکے جی ہیں. جی انا للہ و انا الیہ تو راجعون. اس میں تو آپ 20 سمیت دنیا 20 بھر سے ملین لوگ. اور 20 ملین یعنی 2 کروڑ لوگ. جی جی انا للہ. اس اور لیے کہ مولانا یہ یہ جو بتائیں ابھی کہ آپ 11 آئے سٹیز ہیں, کو جی 11 جو شہر ہیں وہ ہوئے. اب دوسرا مجھے یہ بتائیے کہ آپ وہاں یو کے سے آئے, یہاں پر آپ نے ایک تو یہ ساری صورتحال دیکھی, باقی ڈونیشن جو چیریٹی کا ورک کیا آپ نے, لوگوں میں جو چیزیں تقسیم کی وہ کیا تھیں, اور اگر کوئی آپ کی اس کاز میں آپ کے ساتھ شامل ہونا چاہتا ہے تو ہاؤ کین ہی جی, تو ہم ڈونیٹ؟ الیانا ہیومینٹی کی ویلفیئر کی طرف سے آئے ہیں, جو ہمارا ادارہ ہے یو کے اندر. اور ہم اصل بلغاریہ میں کام کرتے ہیں, لیکن ترکی بلغاریہ کے بالکل پڑوس میں ہے. تو پھر ہم نے سوچا کہ ان کی بھی مدد کرنی چاہیے. الحمدللہ انگلینڈ والوں نے اس کو بہت سنجیدگی سے لیا, اور وہاں ہمارے بھائی بہنوں نے بہت امداد بھیجی ان کے لیے. یہاں تک کہ ابھی تک بھی امداد بھیج رہے ہیں کہ ہماری طرف سے ان کو یہ دے دو, ہماری طرف سے ان کو یہ دے دو. تو ہمارے جو دوسرے ساتھی ہیں تو وہ بھی تقریباً 6 ساتھی یہاں سے آئے, 3 ساتھی کینیڈا سے آئے. تو یہ پوری ایک ٹیم بن گئی. جب ہم یہاں استنبول میں آئے تو ہمارے جن لوگوں سے رابطہ تھا یہاں ترکی والوں سے, تو پھر انہوں نے ہمیں سینٹ لیوپر کا رخ دیا, اور انہوں نے ہی پھر ہمیں کہا کہ دیکھو یہ چیزیں ہم خرید کر لوگوں کو ٹینٹ کے اندر جا کر دے سکتے ہیں. تو ہم نے بلینکٹس دی, ہم نے کھانے پینے کا سامان, جیسے کہ یہ بھی فوراً ضرورت ہے, بچوں کو صاف صفائی کا سامان, اور پھر ان کے
پھر عورتوں کی جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ ہم نے مہیا کی الگ الگ سٹیز میں جا کر. بالکل صحیح. تو اوور آل کتنی فیملیز میں آپ نے یہ ساری ڈسٹریبیوشن کی ہے؟ تو اوور آل ہماری طاقت یہ تھی کہ 1000 فیملیز تک ہم پہنچے. ماشاء اللہ تو ماشاء جب اللہ. ہم گئے تو ہم نے دیکھا کہ 1000 ٹینٹس تو صرف ایک ہی میدان میں لگے ہوئے. تو اللہ اکبر. اور یہاں کی جو امدادیہ آرگنائزیشنز ترکی میں وہ بھی بہت ایکٹیو ہے الحمدللہ, اور یہاں کی حکومت بھی بہت ایکٹیو ہے. تو انہوں نے کافی حد تک ان کو کور کیا ہوا ہے. لیکن جو چھوٹے چھوٹے کیمپس ہیں جہاں پر 50 ٹینٹس لگے ہوئے ہیں, 10 ٹینٹس لگے ہوئے ہیں, 20 ٹینٹس لگے ہوئے ہیں, اور وہ دور دور ہیں, تو وہاں تک زیادہ لوگ نہیں پہنچ پائے. تو الحمدللہ ہم وہاں پر بھی گئے اور ان کی بھی امداد ہم نے مہیا کی. اور ابھی سوریہ میں بہت ضرورت ہے. سوریہ کے اندر اس لیے کہ کافی حد تک امداد شروع سے نہیں پہنچ پائی, تو ابھی ان کے لیے ابھی امداد پہنچانا بہت ضروری ہے. ہماری ٹیم وہاں پہنچی ہے, ماشاء 3 اللہ. بندوں کی, اور انہوں نے وہاں پر بھی کافی امداد مہیا کی کیش فنڈز کے لحاظ سے, اور ابھی وہ واپس آ گئے ہیں. ٹھیک ہے مولانا, جو لوگ آپ کے ساتھ اس کاز میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں وہ کیسے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں؟ تو اگر ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو aliana.org کے اوپر یا alianainfo@gmail.com کے اوپر ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں. اور باقی وہ میسج ٹی وی سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں, تو ان کے وسیلے سے پھر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. جی مولانا, تو مجھے یہ بتائیے گا کہ اور بھی دنیا بھر سے فلاحی آرگنائزیشن, ویلفیئر آرگنائزیشنز یہاں پر موجود ہیں, وہ بھی اس طرح کا سارا کام کر رہی ہیں؟ جی, تقریباً 100 ملکوں سے یہاں پر آرگنائزیشنز آئے ہیں, لیکن جو جی آ رہے ہیں وہ صرف 3-4 دن کا کام کر کے پھر چلے جا رہے ہیں. تو اس کے اندر جو کام ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا. تقریباً جو آرگنائزیشنز آئے یہاں پر 1 ہفتہ رہے کم از کم, یا 2 ہفتے رہے, اور ان کی جو اصل نیڈز ہے ابھی کہ وہ ان کے لیے ٹیمپرری گھرز بنائے جائے, کنٹینر ہومز بنائے جائے, تو اس لحاظ سے بھی دیکھا جائے. اور کھانے پینے کی لائن سے بھی ابھی بہت امداد باقی ہے, اس لیے کہ اگر ہم نے ان کو کھانے پینے کی چیزیں دے دی, وہ ان کو صرف 1 ہفتے یا 2 ہفتے تک چلے گی, پھر اس کے بعد اور ضرورت ہوگی. جیسے عام انسان, اس لیے کہ ان لوگوں کا جابس بھی چلے گئے, ان کی معاش بھی چلی گئی, ان کی شاپس بھی چلی گئی, ان کی فیکٹریاں بھی چلی گئی. تو ابھی بالکل یہ بے بس ہو چکے ہیں بہت سارے. تو ان لوگوں کی ابھی امداد ہر لحاظ سے کر سکتے ہیں, ہم کریں انشاءاللہ. عبد بالکل. اچھا المتین بھائی, ہمارا وقت ہو گیا ہے, جی ابھی جی بورڈنگ ہو رہا ہے, تو جی بس دعا کریں بہت انشاءاللہ بہت آپ کا کہ شکریہ, اللہ آپ نے تعالیٰ وقت دیا وہاں ٹرکی سے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے.